تنویر کے قاتل شکل و صورت اور انداز سے انڈر ورلڈ کے آدمی لگتے ہیں۔ میں نے ٹائیگر کو ویڈیو دکھائی ہے لیکن وہ پانچوں اس کے لیے اجنبی ہیں۔ اس نے انہیں تلاش کرنے کی کوشش بھی کی ہے لیکن ابھی تک ان پانچوں کے بارے میں کچھ معلوم نہیں ہو سکا، عمران نے سنجیدہ لہجے میں کہا، اور وہ اس وقت دانش منزل کے کنٹرول روم میں بلیک زیرو کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ عمران صاحب، اس قتل کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ اگر یہ پاکیزیہ سیکرٹ سروس کے ممبران کو ختم کرنے کی سازش ہے تو کسی اور ممبر پر ابھی تک حملہ کیوں نہیں ہوا؟ بلیک زیرو نے سوچ میں ڈوبے لہجے میں کہا، جس انداز سے تنویر کا قتل ہوا ہے یہ انداز ذاتی دشمنی کا ہے، اور قتل کے بعد لاش کو جلا دینا نفرت اور غصے کی آخری سٹیج ہے، لیکن ہمارے کسی ممبر کی کسی کے ساتھ ذاتی دشمنی نہیں ہے، اس لیے تنویر کا قتل میرے لیے ایک معمہ بنا ہوا ہے۔ نہ اس کے قاتل ٹریس ہو رہے ہیں اور نہ ہی مجھے اس قتل کی کوئی وجہ سمجھ میں آ رہی ہے، عمران نے کہا۔ عمران صاحب، ممبر بھی تو سر توڑ کوشش کے باوجود ابھی تک ان چاروں آدمیوں میں سے کسی ایک کو بھی تلاش نہیں کر سکے۔ ایسے لگتا ہے جیسے انہیں زمین کھا گئی ہو یا آسمان نگل گیا ہو، بلیک زیرو نے کہا۔ یہ کوشش تو میں بھی کر دیکھ چکا ہوں لیکن میں مایوس نہیں ہوں، ہم بہت جلد تنویر کے قاتلوں تک پہنچ جائیں گے۔ قاتل مقامی ہی ہیں، وہ زیادہ دیر تک چھپے نہیں رہ سکیں گے، عمران نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی وہ اپنی کرسی سے کھڑا ہو گیا۔ پھر کچھ ہی دیر بعد اس کی کار اپنے فلیٹ کی طرف بڑھ رہی تھی۔ صاحب، آپ کے لیے کھانا لے آؤں؟ جیسے ہی وہ اپنے فلیٹ پر پہنچا سلیمان نے اس سے پوچھا۔ نہیں، کھانا میں نے طاہر کے ساتھ کھا لیا تھا، تم چائے بنا کر لے آؤ، عمران نے سنجیدہ لہجے میں کہا، اور پھر وہ اپنے بیڈ روم میں آ گیا۔ تنویر کی موت نے اسے سنجیدہ بنا دیا تھا، اور اسے سنجیدہ دیکھ کر سلیمان کو ہمت نہیں ہو رہی کہ وہ عمران کے ساتھ مذاق کرتا۔ عمران اپنے بیڈ پر بیٹھا اور پھر اس نے سرہانے رکھی ہوئی کتاب اٹھا لی۔ کچھ دیر میں سلیمان نے اسے چائے لا دی۔ صاحب، آپ مطالعہ کر رہے ہیں، اگر آپ کو دوبارہ چائے کی طلب ہو تو مجھے آواز دے دیجیے گا، سلیمان نے کہا۔ نہیں، تم جا کر سو جاؤ، بس ایک کپ بہت ہے، عمران نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ جی بہتر طاہر، سلیمان نے مؤدبانہ لہجے میں کہا، پھر وہ کمرے سے باہر چلے گیا۔ کتاب کافی ضخیم تھی، مطالعے میں اسے وقت گزرنے کا احساس ہی نہ ہوا۔ وہ اس وقت چونکا جب ڈور بیل کی آواز سنائی دی۔ اس کی نظریں فوراً ہی وال کلاک کی طرف گئی۔ 3 بج چکے تھے۔ رات کے اس پہر کون آ گیا ہے؟ عمران نے بڑبڑاتے ہوئے کہا، اور پھر وہ بیڈ سے نیچے اتر کر کمرے سے باہر آ گیا۔ کون ہے؟ دروازے پر آ کر اس نے ڈور فون کا ریسیور ہک سے اٹھاتے ہوئے پوچھا۔ عمران، میں ہوں جولیا۔ جولیا کی آواز سنائی دی تو عمران نے حیران ہوتے ہوئے دروازہ کھول دیا۔ رات کے اس پہر بغیر فون کیے جولیا کا اس طرح آنا اس کے لیے باعث حیرت ہی تھا۔ جولیا، تم اس وقت؟ عمران نے ڈرائنگ روم کی طرف بڑھتے ہوئے کہا۔ ہاں، کیا یہاں آنے کا کوئی مخصوص وقت ہے؟ جولیا نے خشک لہجے میں کہا۔ اس دوران وہ ڈرائنگ روم میں پہنچ گئے۔ جولیا ایک صوفے پر بیٹھ گئی۔ ہاں، اب بتاؤ کیا بات ہے، تم اتنی رات گئے آئی ہو، وہ بھی بغیر اطلاع دیے، عمران نے کہا۔ عمران، تنویر زندہ ہے، جولیا نے کہا تو عمران یکدم ہی صوفے سے اچھل پڑا۔ کیا کہا تم نے؟ عمران نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ اسے اپنی سماعت پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ جولیا نے تنویر کے زندہ ہونے کی بات کی ہے۔ پھر اس سے پہلے کہ جولیا عمران کی بات کا کوئی جواب دیتی، ڈرائنگ روم کا دروازہ کھلا اور سلیمان ٹرے اٹھائے اندر آ گیا۔ ٹرے میں چائے کے 2 کپ اور ایک پلیٹ میں بسکٹ بھی رکھے ہوئے تھے۔ اس نے خاموشی کے ساتھ ٹرے میز پر رکھی اور پھر واپس چلا گیا، لیکن اس وقت ماحول ایسا ہو گیا تھا کہ ان دونوں نے چائے کی طرف دیکھا بھی نہیں۔ ہاں عمران، تنویر زندہ ہے،
چند لمحوں کی خاموشی کے بعد جولیا نے دوبارہ کہا، تم نے اسے دیکھا ہے یا اس کا کوئی فون آیا ہے؟ عمران نے اس مرتبہ نارمل لہجے میں کہا، ہاں میں نے اسے دیکھا ہے۔ جولیا نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا تو عمران ایک بار پھر حیران ہو گیا۔ تم نے اسے دیکھا ہے؟ کہاں ہے وہ؟ عمران نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، کچھ ہی دیر پہلے میں نے اسے خواب میں دیکھا ہے، جولیا نے سنجیدہ لہجے میں کہا تو عمران نے تو ہی سانس لیا۔ اوہ تو یہ بات ہے جولیا، چونکہ تمہیں اس سے انسیت ہے اس لیے وہ تمہارے خواب میں آیا ہے۔ مرنے والے خواب میں تو آ جایا کرتے ہیں لیکن حقیقت میں نہیں، عمران نے کہا۔ عمران، انسیت مجھے تمام ساتھیوں سے ہے اور میرے سب ساتھی بھی مجھ سے انسیت رکھتے ہیں۔ تم بھی پاکیزہ سیکرٹ سروس کے تمام ممبران کو چاہتے ہو اور جس چاہت کی تم نے بات کی ہے وہ میں صرف تم سے کرتی ہوں، ورنہ میں یہ بھی جانتی ہوں کہ تم بھی مجھے چاہتے ہو، لیکن ہماری پروفیشنل لائف ایسی ہے کہ ہم عام لورز کی طرح ایک دوسرے سے محبت بھری باتیں نہیں کر سکتے، جولیا نے نظریں جھکاتے ہوئے کہا۔ عمران نے اس کی بات کے جواب میں خاموش رہنا ہی بہتر سمجھا۔ تم ایک خواب کی بنا پر کہہ رہی ہو کہ تنویر زندہ ہے؟ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد عمران نے کہا، نہیں، خواب دیکھ کر میرے دل میں جو یقین ابھرا ہے میں اس کی بنا پر کہہ رہی ہوں کہ تنویر زندہ ہے، جولیا نے کہا۔ کیا دیکھا ہے تم نے خواب میں؟ عمران نے جولیا کی طرف غور سے دیکھتے ہوئے کہا۔ عمران، میں نے دیکھا ہے کہ تنویر زنجیروں سے بندھا ہوا ہے اور اس کے ارد گرد کالے اور کریل صورت آدمی گھوم پھر رہے ہیں۔ ایک آدمی تنویر کے سامنے بیٹھ کر کوئی منتر پڑھ رہا ہے، پھر میں، تم اور جوزف وہاں پہنچ جاتے ہیں۔ تنویر ہمیں دیکھتے ہی چلا کر کہتا ہے، میں ابھی زندہ ہوں اور یہ شیطان مجھے مارنا چاہتے ہیں۔ ہم تنویر کی طرف بڑھنے لگتے ہیں تو وہاں موجود کریل صورت افراد ہمیں اٹھا کر ہوا میں اچھال دیتے ہیں اور ہم جیسے آندھی میں تنکوں کی طرح اڑتے ہوئے تنویر سے دور جانے لگتے ہیں اور دور سے تنویر کی آواز سنائی دیتی ہے، عمران، جولیا، جوزف، شیطانی دنیا میں آؤ اور مجھے بچاؤ۔ جولیا نے عمران کو اپنا خواب سنایا اور پھر خاموش ہو گئی۔ جولیا، یہ خواب ہے اور خواب میں ہم جو کچھ دیکھتے ہیں وہ حقیقت نہیں ہوتا۔ تنویر نے تم لوگوں کے ساتھ لنچ کیا اور اپنے فلیٹ میں واپس آیا تو 5 آدمیوں نے اس پر قاتلانہ حملہ کیا اور وہ ہلاک ہو گیا۔ فلیٹ میں لگے ہوئے کیمرے نے اس واقعے کی ویڈیو بنائی اور اس ویڈیو کو ہم سب نے دیکھا اور یہ حقیقت ہے، عمران نے کہا۔ عمران، بعض اوقات آنکھوں کا دیکھا بھی تو غلط ہو جاتا ہے، جولیا نے کہا۔ جولیا، دراصل تم تنویر کی موت کو قبول نہیں کر رہی ہو، اس لیے تمہیں ایسے خواب دکھائی دے رہے ہیں اور تمہاری سوچیں بھی اسی طرف جا رہی ہیں، عمران نے کہا۔ اچھا، تم مجھے یہ بتاؤ کہ تنویر کی ہڈیوں اور کھوپڑی کا پوسٹ مارٹم کیوں نہیں کرایا گیا، جولیا نے کہا تو عمران نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ تنویر کی ہڈیوں اور کھوپڑی جل کر کوئلہ ہو چکی، اس لیے اس کا پوسٹ مارٹم نہیں ہو سکتا تھا، عمران نے کہا۔ اوکے، تنویر کی حالت ایسی ہو گئی تھی کہ اس کا پوسٹ مارٹم نہیں ہو سکتا تھا، لیکن عمران، میرا دل گواہی دے رہا ہے کہ معاملہ ویسا نہیں ہے جیسا نظر آ رہا ہے، جولیا نے کہا۔ میں نے کہا نا کہ تمہارا دل تنویر کی موت کو قبول نہیں کر رہا، اس لیے ایسے خیالات تمہارے ذہن میں آ رہے ہیں۔ جب کچھ وقت گزر جائے گا تو پھر تمہیں تنویر کی موت کا یقین بھی آ جائے گا، عمران نے کہا۔ تم مجھے یہ بتاؤ کہ تنویر کے قتل کی کیا وجہ ہے، جولیا نے عمران سے کہا۔ تنویر کے قاتل گرفتار ہوں گے تو وہ وجہ بھی بتا دیں گے، قبل از وقت میں تو کچھ نہیں کہہ سکتا،
عمران نے کہا۔ عمران، تم اس وقت میری بات پہ یقین نہیں کر رہے، لیکن تمہیں جلد ہی میری بات پر یقین کرنا ہی پڑے گا، جولیا نے کہا، اور پھر وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ عمران نے وال کلاک کی طرف دیکھا۔ صبح کی اذان ہونے میں تھوڑی ہی دیر باقی تھی۔ جولیا، تمہاری بات پر یقین کرنے کا کوئی جواز نہیں ہے، عمران نے بھی صوفے سے اٹھتے ہوئے کہا۔ پھر وہ جولیا کو فلیٹ کے بیرونی دروازے تک چھوڑنے آیا۔ جولیا تو چلے گئی، لیکن عمران کا ذہن الجھ گیا۔ ڈنمارک کے نئے صدر باؤچر ملی نے ایک دن پہلے ہی صدارت کا عہدہ سنبھالا تھا۔ باؤچر ملی یہودیوں کا حمایت یافتہ تھا، اور انہی کی حمایت اور تعاون سے وہ ڈنمارک کا صدر بنا تھا۔ اسے دنیا بھر کے مسلمانوں سے شدید نفرت تھی، اور اس نفرت کی وجہ سے یہودی اسے پسند کرتے تھے۔ اس کے الیکشن کے اخراجات یہودیوں کی تنظیموں نے برداشت کیے تھے، اور اسے صدر بنانے کے لیے دیگر حربے بھی استعمال کیے گئے تھے۔ دوپہر تک تو وہ دفتری امور میں الجھا رہا۔ اس کے بعد کھانے کا وقت ہوا تو وہ کھانا کھانے چلے گیا۔ واپس آ کر وہ اپنی مخصوص کرسی پر بیٹھا، اور پھر اس نے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ تقریباً 2 منٹوں کے بعد اس نے آنکھیں کھولی اور انٹر کام کا ریسیور اٹھا کر اس نے اپنی پی اے کا نمبر پریس کر دیا۔ یس سر۔ فوراً ہی دوسری طرف سے اس کی پرسنل سیکرٹری کی مؤدبانہ آواز سنائی دی۔ مسٹر جسمیکا کو میرے دفتر بھیج دو، صدر نے توہمانہ لہجے میں کہا۔ اوکے سر۔ دوسری طرف سے مؤدبانہ نسوانی آواز سنائی دی تو صدر نے ریسیور کریڈل پر رکھ دیا۔ پھر چند منٹوں بعد دروازہ کھلا اور جسمیکا آفس میں داخل ہوا۔ جسمیکا سابق صدر کا مشیر خاص تھا، اور موجودہ صدر نے بھی اسے اس عہدے پر برقرار رکھنے کا فیصلہ کیا تھا، اور یہ فیصلہ اس نے ان قوتوں کے کہنے پر کیا تھا جن قوتوں نے اسے صدر بنانے میں اہم کردار ادا کیا تھا۔ سر، میں اندر آ سکتا ہوں؟ جسمیکا نے دروازے پر ہوئے مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ یس، کم ان، صدر نے بھاری آواز میں کہا تو جسمیکا مؤدبانہ انداز میں چلتا ہوا صدر کے ٹیبل کے قریب آیا، اور پھر اس نے صدر کو سلام کیا اور سر جھکا کر کھڑا ہو گیا۔ مسٹر جسمیکا، تشریف رکھیے، صدر نے کہا تو جسمیکا صدر کے سامنے والی کرسی پر بیٹھ گیا۔ تھینک یو سر۔ کرسی پر بیٹھنے کے بعد جسمیکا نے صدر کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا، سابق صدر محترم نے آپ کی بہت تعریف کی ہے، اور مجھے مشورہ بھی دیا ہے کہ آپ کو آپ کے منصب پر برقرار رکھوں۔ ان کا مشورہ میرے لیے حکم کا درجہ رکھتا ہے، لہذا آپ میرے دور حکومت میں بھی میرے مشیر خاص ہوں گے، صدر نے کہا۔ محترم صدر صاحب، آپ بھی جوہری ہیں اور ہیرے کی پہچان رکھتے ہیں، سابق صدر صاحب بھی جوہری تھے، جسمیکا نے مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ جسمیکا صاحب، یہ ڈیول ورڈ کیا ہے؟ صدر نے کہا تو جسمیکا کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ صدر محترم، ڈیول ورڈ اپنے نام کی طرح شیطانوں کی ایک بڑی وادی ہے، جہاں شیطانی قوتیں، شیطانی عامل اور شیطان کے بڑے بڑے پجاری رہتے ہیں، جسمیکا نے مسکراتے ہوئے کہا، اور خاموش ہو گیا۔ اوکے، آپ آگے بولیں۔ یہ ایک فائل موجود ہے جس میں ڈیول ورڈ کا ذکر ہے، اور سابق صدر نے بھی مجھ سے کہا ہے کہ میں اس کے بارے میں آپ سے معلومات حاصل کروں، صدر نے جسمیکا سے کہا۔ یس سر، یہ نہایت ہی اہم معاملہ ہے، جسمیکا نے مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ ٹھیک ہے، آپ اس معاملے کی تفصیل بتائیں، صدر نے کہا۔ صدر محترم، آپ پاکیشیائی ایجنٹ علی عمران کے بارے میں تو جانتے ہوں گے۔ 1-2 سیکنڈ خاموش رہنے کے بعد جسمیکا نے دوبارہ بولتے ہوئے کہا، ہاں، یہ شخص دنیا کا عیار اور خطرناک سیکرٹ ایجنٹ سمجھا جاتا ہے۔ روسیائی، کافرستانی، ایٹرینی اور خصوصاً اسرائیلی حکام اس سے عاجز ہیں۔
یہ کئی بار ڈنمارک میں بھی آ کر ہمیں جانی اور مالی نقصان پہنچا چکا ہے اور ہمارے بہت ہی اہم پروجیکٹس تباہ کر چکا ہے۔ ڈنمارک نے کہا، یس سر، اس نے بہت سے ممالک کو نقصان پہنچایا۔ یہودیوں کے سینکڑوں ٹاپ ایجنٹ اس کے ہاتھوں اپنی گردنیں توڑوا چکے ہیں۔ اسرائیل کے سینکڑوں پروجیکٹس اس عمران نے تباہ کر کے اسرائیل کو کھربوں ڈالر کا نقصان پہنچایا ہے۔ روسیہ، کافرستان، کرائمیا اور اسرائیل کی سرتوڑ کوشش کے باوجود یہ عمران مارا نہیں جا سکا، جبکہ یہودیوں کی خواہش ہے کہ ایک لمحہ نہ گزرے اور یہ عمران موت کی وادی میں پہنچ جائے۔ جیسمیکا نے طویل بات کرتے ہوئے کہا، ہاں، یہ سب باتیں میں جانتا ہوں اور مجھے یہ علم ہے کہ آپ پر بھی یہودیوں کا گہرا اثر ہے۔ صدر نے کہا، سر، یہودی اس وقت دنیا کی امیر ترین قوم ہے۔ ہم ان سے اچھے تعلقات رکھ کر اپنی معیشت کو اور زیادہ مضبوط بنا سکتے ہیں۔ یہودیوں سے اچھے تعلقات ہمارے ملک و قوم کے لیے سود مند ثابت ہو رہے ہیں۔ جیسمیکا نے کہا، ہاں، میں اس حقیقت سے آگاہ یہود دوستی کا قائل ہوں۔ بہرحال، ہم ڈیول ورلڈ اور پاکیشیائی ایجنٹ علی عمران کے بارے میں بات کر رہے تھے۔ صدر ڈنمارک نے کہا، یس سر۔ سر، یہودیوں کی طرح سابق صدر محترم کی بھی شدید خواہش ہے کہ یہ عمران مارا جائے، کیونکہ عمران نے ڈنمارک کو ناقابل تلافی نقصان، لیکن عمران کا قتل ممکن نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس سلسلے میں سابق صدر بہت پریشان تھے اور چاہتے تھے کہ کوئی ایسا طریقہ اختیار کیا جائے یا پلان بنایا جائے کہ اس سے عمران کا خاتمہ 100% یقینی ہو جائے۔ اس بات کا انہوں نے مجھ سے کئی بار ذکر کیا۔ پھر اتفاق سے ایک دن میری بات زیلون سے ہوئی، جو کہ شیطان کا بہت بڑا پجاری ہے۔ زیلون ڈیول ورلڈ میں رہتا ہے اور کئی شیطانی طاقتیں اس کی غلام ہے۔ میں نے اپنے مسئلے کا ذکر اس سے کیا تو اس نے بتایا کہ عمران کا خاتمہ اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ آسانی سے عمران کو ختم کر سکتا ہے۔ میں نے اس سے گزارش کی کہ وہ اس عمران کا خاتمہ کر دے۔ اس نے ایک شرط پر عمران کو ختم کرنے کا وعدہ کیا ہے۔ جیسمیکا نے ایک بار پھر طویل بات کرتے ہوئے کہا، کون سی شرط پر اس نے عمران کو ختم کرنے کا وعدہ کیا ہے؟ صدر نے پوچھا۔ اس نے جزیرہ مارکو مانگا ہے۔ یہ جزیرہ غیر آباد اور سنسان ہے، لہذا سابق صدر صاحب نے اس سے وعدہ کر لیا تھا کہ اگر زیلون عمران کو ختم کر دے گا تو جزیرہ مارکو اس کو دے دیا جائے گا۔ جیسمیکا نے کہا، جزیرہ مارکو لے کر وہ کیا کرے گا؟ صدر ڈنمارک نے سوچتے ہوئے کہا، سر، وہ اس جزیرے کو شیطان کے پجاریوں اور شیطان طاقتوں کا مسکن بنائے گا۔ جیسمیکا نے کہا، عمران کے خاتمے کے لیے اس نے کوئی پلاننگ کی ہے؟ صدر نے جیسمیکا سے پوچھا۔ یس سر، اس نے آج صبح مجھے بتایا ہے کہ اس نے اپنا کام شروع کر دیا ہے۔ جیسمیکا نے کہا، کیا پلاننگ